نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو خیرافیت کے ساتھ ہوں۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کے 17ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ الانبیاء کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مکی صورت ہے اور نام سے ظاہر ہے کئی انبیاء علیہ السلام کے ذکر اور ان کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح مکی صورتوں کے جو معروف مضامین ہیں، توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، وہ ذکر بھی آئے گا اور مشرکین کے شرک کی نفی بھی ہمارے سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بڑے پیارے دلائل بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو میں سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قیامت تو سر پہ کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ ما یاتی من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے بے پرواہ ہو کر سنتے، اعراض کرتے، مذاق میں اڑا دیتے، معاذ اللہ۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں۔ واسر النجوى الذین ظلموا، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیا تم جادو کے پاس آؤ گے جبکہ تم دیکھتے ہو؟ معاذ اللہ، جادو اور جادوگر قرار دے رہے ہیں حضور کی دعوت اور حضور کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشرکین کا ذکر ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں اور زمین میں ہوتی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ انہوں نے تو اس کلام کو گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ الفاظ پہ آپ غور کر رہے ہیں، یہ کافر اور مشرک اور جھوٹے خود یکسو نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے تو کیسے کرے۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ یکسو نہیں۔ کبھی کہتے ہیں پریشان قسم کے خواب ہیں، کبھی کہتے ہیں گھڑ لیا، کبھی کہتے ہیں شاعر، کبھی کہتے ہیں کوئی عجمی غلام ان کو سنا دیتا ہے۔ تو یہ اپنی اس مخالفت میں یکسو نہیں ہیں، یہ خود جھوٹے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے نبی نشانی دے کر بھیجے گئے تھے، وہی فرمائشی باتیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے قبل کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا وہ نشانی دے کر بھی ایمان نہیں لائی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر انسانوں میں سے مرد، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر اے لوگوں تم نہیں جانتے۔ مشرکوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہی کیا ہوتی ہے، اہل کتاب سے پوچھ لو۔ یہ مضامین کئی مرتبہ پہلے آ چکے ہیں۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے، چنے ہوئے خاص بندے، مگر انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد انجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، بس ہم نے انہیں یعنی رسولوں کو بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا یعنی اہل ایمان، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کریم کا اشارہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا۔ تمہارا ذکر ہے، ذکر سے ایک مراد شرف کا بیان بھی ہے۔ ایمان والوں کا شرف ہے کہ وہ اب نبی اکرم علیہ السلام کی امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، ایک شرف کا مفہوم بھی ہے۔ اور ذکر سے مراد تمہارے حالات کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی میں قسم اٹھاؤں، کچھ مقامات ہمارے سامنے آ چکے، کچھ اور آئیں گے، لگتا ہے کہ یہ اللہ ہمارے حالات کا ذکر فرما رہا ہے، امت کے حالات، پاکستان کے حالات، ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے معاشرے، ہماری مارکیٹ، ہماری عدالتیں، ہمارا نظام تعلیم، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارے کردار، قرآن بار بار ذکر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک 14 صدیوں پہلے نازل ہوا اور اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بھی رہنمائی، لیکن آج بھی قرآن پاک کی رہنمائی موجود، قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، تو اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ یعنی اور لوگوں کو پیدا کیا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت مجھ سے بھاگنے لگے. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ کہا گیا تم مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو. یہ ان کے لیے ذلت میں اضافے کے لیے کہا گیا. بڑی آسائشیں تھی, بڑے تمہارے محلات تھے, بڑے تمہارے پاس وسائل تھے, بچا سکا تمہیں کچھ اللہ کے عذاب سے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین پس برابر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر ڈالا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا, معاذ اللہ, بیکار پیدا نہیں کیا. ہر شے اللہ تعالیٰ نے با مقصد پرپس فل بنائی ہے تو مخلوق بھی انسان بھی پرپس فلی پیدا کیے گئے ہیں. لو اردنا ام نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے, اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم کر ڈالتے اس طرح کا کام. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بلند, اس سے تم یہ توقع رکھو کہ اس نے کائنات کو بے مقصد بنایا ہوگا. ہاؤ از اٹ پاسبل. بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر. فیدمغوہ فاذا ہوا زاہق پھر وہ حق اس باطل کا بھیجا یعنی کجومر نکال دیتا ہے اور وہ باطل اسی وقت نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے. کائنات حق ہے, حق و باطل کا مارکا بھی حق ہے, انبیاء رسول کے واقعات بھی حق ہیں, اللہ کی مدد کا آنا بھی حق ہے. اور جب حق والے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب تو اللہ فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے. حق والے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کریں تو اللہ باطل کو نابود بھی کر دیتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی ہے جو باتیں تم گھڑتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے مراد فرشتے وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون اور رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں سستی نہیں کرتے. فرشتوں کا ذکر آیا, تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کی الوہیت میں شامل کیا. استغفر اللہ, یہ فرشتے تو اللہ کے بندے اور اس کی بندگی میں ہر آن لگے ہوئے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. ایک عقلی دلیل توحید کے حوالے سے اور شرک کی نفی کے لیے دی جا رہی. پہلے عقلی دلیل ہے بعد میں نقلی دلیل آئے گی, وہ کیا ہے آگے عرض کریں گے انشاءاللہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر ان دونوں ان آسمان و زمین میں اور معبود بھی ہوتے بالفرض اللہ کے سوا تو یقیناً زمین و آسمان کا نظام درہم بھرم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون بس عرش عظیم کا رب اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. اس کائنات کی سموتھ فنکشننگ اور یہ کائنات اب تو بگ بینگ اور ایکسپینڈنگ یونیورس اور بلیک ہولز کے اندر گیلیکسیز کا ختم ہونا اور یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ انسان وہ کہ جو پہلے ایتھیسٹ تھے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ نو وی اگری یس there is a creator. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہاں سے باتیں آ رہی جہاں سے انکار چل پڑا تھا. تو بھائی یہ سب آٹومیشن پہ نہیں ہے, یہ سب بائی چانس یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا اور یہ پرفیکٹ نظام بتا رہا ہے ایک ہے جو چلانے والا ہے. ایک سے زائد ہوتے معاذ اللہ تو ہر ایک اپنی منوپلی چاہتا, ایک دوسرے کے خلاف اقدام کرتے, زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس پوری کائنات کی سموتھ فنکشننگ بتا رہی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہ ایک ہے وہی خدا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتا ہے بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ جملہ بھی نوٹ کر لیجئے گا جملے کے طور پر ہے قرآن پاک کی آیت ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا, ہم سے سوال ہوگا. تو کئی مرتبہ ہم خواہ اللہ کے ڈومین میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا. اور یار تم اپنے اوقات میں رہو نا بھائی, تم سے جو اللہ سوال کرے گا اس کی فکر کرو نا بھائی. اللہ کے بارے میں تم کیوں سوالات کر رہے ہو. استغفر اللہ. ہم نے اللہ کو جواب دینا, اللہ نے کسی کو جواب نہیں دینا, تو اپنی فکر کرو. مائنڈ یور اون
بزنس والی بات ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا ڈالے. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اپنی دلیل تو پیش کرو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور یہ نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے. یہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل موجود ہیں. پچھلے انبیاء رسول کا ذکر اور نصیحت، ان کی تعلیمات اب قرآن پاک میں آ گئی. کہیں کسی تعلیم میں پیغمبروں کی وحی، پیغمبروں کو عطا کردہ وحی میں کہیں ذکر نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کی جائے. تو نہ عقلی دلیل ہے انسانیت کے پاس، نہ کوئی نقل کی دلیل، نقل وحی کی تعلیم جو منتقل چلی آئی، نہ عقل کی دلیل ہے، نہ عقل کی دلیل ہے. تمہارے شرک کے رویے کے لیے توحید ہی کا درس ہے جو کائنات میں دیا جا رہا ہے، ذرے ذرے سے دیا جا رہا ہے اور الہامی تعلیم میں بھی دیا جا رہا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. الحق حق، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے بس وہ اعراض کرتے ہیں اور حق سے دور بھاگ رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ میرے سوا اللہ فرماتا ہے کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو. تمام انبیاء رسول کی یہی مشترکہ دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور ان مشرکوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں. لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ بعد میں اس اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم اللہ فرشتوں کو عطا کرتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور وہ شفاعت نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا. الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا. وهم من خشیتہ مشفقون، بلکہ ترجمہ میں دوبارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے. الا لمن ارتضی، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی. وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. مزید فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر بالفرض ان میں سے کوئی یہ کہے کہ بے شک میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، پس اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. اور فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارا ذکر کر کے مشرکین کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے معاذ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شامل کر دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں کا بیان. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے. مراد یہ کہ بارش اور رویدگی نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے ففتقناہما، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا. بارش کا برسنے کا معاملہ، زمین سے فصل کے اگنے کا معاملہ، یہ ایک معروف تفسیر ہے جو اہل علم نے فرمائی ہے. البتہ ہمارے اس دور میں ایک اور کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ ہے بگ بینگ کا تصور، کہ یہ پوری کائنات، اس کا وجود میں آنے کا معاملہ ایک بہت بڑے ایکسپلوژن کے ذریعے سے ہوا اور اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں سیکنڈری سیپریشن ہوئی اور یہ بہت سارے قرے وجود میں آنا شروع ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان سب یہ بند اور جڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا اور یہ کائنات وجود میں آتی چلی گئی. ہمارے اس دور کے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ شاید یہ بگ بینگ کے agreed upon fact کی طرف اشارہ ہو. واللہ اعلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پانی سے زندگی کا آغاز، پانی ہی زندگی کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ، اور ہر سیل کے اندر ایک بہت بیسک سبسٹنس ہوتا ہے سائٹوپلازم، اس کا بھی میجر پورشن وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. تو آغاز زندگی پانی اور بقائے زندگی پانی، یہ بھی بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس اس دور کے اندر اگریڈ اپون فیکٹس کے طور پر سامنے آئے. یہ کچھ ان کی طرف اشارہ. البتہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. آگے سنیے. افلا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہو، حضرت انسان کو ایکسپلور کر رہے ہو، کائنات کے رب کی شان تمہارے سامنے کھل کر آ رہی ہے. اٹس ناٹ بائی ایکسیڈنٹ، اٹس ناٹ جسٹ بائی چانس. اللہ اکبر. اٹس اے پرفیکٹ ڈیزائن بائی دا پرفیکٹ کریٹر اللہ سبحانہ وتعالی. افلا یؤمنون، پس کیا ایمان نہیں لاتے؟ گویا قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اٹس اے بک آف گائیڈنس، ناٹ اے بک آف سائنس. وجعلنا فی الارض رواسیا
ان تمید بہم، اور ہم نے زمین پہاڑوں کو جما دیا تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ زمین جھک نہ پڑے، بیلنس کیا، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پالیں، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے، لیکن لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی اپنے اپنے آربٹ کے اندر موومنٹ ہو رہی، اور پرفیکٹ ڈیزائن ہے، ایک دوسرے کے آربٹ میں انٹر نہیں ہوتا، اسموتھ فنکشننگ پوری کائنات کی بتا رہی ہے کہ ایک پرفیکٹ کریٹر، ایک پرفیکٹ ڈیزائن اس کریٹر نے رکھا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا معاملہ تجویز نہیں کیا، ہر ایک چلا گیا دنیا سے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بس اگر آپ وصال پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ سب نے جانا ہے، کیوں؟ آگے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر یعنی بدلتے حالات اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ خوشحالی ہے، بدحالی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، دولت ہے، غریبی ہے، امیری ہے، فقیری ہے، یہ بدلتے حالات سب کیا ہیں؟ It's all a test. This life is a test. جتنا ہی کلیئر ہوگا بدلتے حالات کے اندر ایک مؤمنانہ طرز عمل سامنے آئے گا۔ وہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، نعمت ملے تو شکر، مصیبت آئے تو صبر۔ کیوں؟ زندگی امتحان کے لیے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، کم دے کر یا لے کر بھی آزماتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر اے نبی علیہ السلام آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہنسی مذاق ٹھہرا لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی مشرکین۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد بازی کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ کیا جلد بازی ہے؟ مشرکین کہتے تھے عذاب لا کر دکھا دو، ٹکڑا آسمان کا گرا کر دکھا دو، یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو۔ اس جلد بازی کی کیفیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، بس تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ عذاب کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ روک نہیں سکیں گے دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں سے، اللہ اکبر، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اٹس ناٹ اے جوک۔ اللہ جہنم کی آگ کا ذکر فرما رہے ہیں ان کافر و مشرکوں کے لیے، سرکشوں اور نادانوں کے لیے، اور اللہ فرما رہے ہیں وہ جہنم کی آگ چہروں کو جھلسائے گی اور وہ روک نہیں سکیں گے، ان کی پیٹھوں کو جلائے گی، روک نہیں سکیں گے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے جہنم سے، اور ڈر میں ہی خیر ہے، تاکہ ڈر کر وہ حرکتیں چھوڑیں جو حرکتیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو انہیں حیران اور بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے لوٹانے کی سکت نہ رکھتے ہوں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پچھلوں کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی اور پچھلوں کا ذکر کر کے مشرکوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ سرچنگ کوئسچن کا انداز، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان آ رہا ہے، اپنے اندر جھانک کے تلاش کرو جواب کو۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کی کچھ اور معبود ہیں جو انہیں مصائب سے بچانے والے ہوں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ تو سکت نہیں رکھتے اپنی مدد آپ کرنے کی اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے ساتھی پائیں گے۔ ان بتوں کے سامنے مکھی کچھ ان کے سامنے سے لے کر چلی جائے، سورہ حج کے آخر میں ذکر
پر آتا ہے یہ بچا نہیں سکتے، ان کے کیا کام آئیں گے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کی عمر طویل گزر گئی. افلا، اور پھر وہ نافرمانی پر اڑے رہے. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 41 میں بھی اس طرح کی بات آئی. ایک نقطہ اور علاقوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، پھر فتح مکہ کا موقع بھی آئے گا اور مکے والے عرب کے لوگ مغلوب ہو جائیں گے. افاہم الغالبون، پھر کیا یہ غالب آنے والے؟ نہیں، یہ تو مغلوب ہو کر رہیں گے. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میں تمہیں وحی کے ذریعے سے خبردار کرتا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب بھی انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. ولا مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمین، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو لے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے. ذرا ایک ہلکی سی جھلک بھی عذاب کی آ جائے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور کہیں گے بے شک ہم ظالم ہیں. مگر کل جب قیامت کا معاملہ ہوگا تب تو اعمال پیش کر دیے جائیں گے، نتائج سامنے آئیں گے، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، حق و باطل فرق کر دینے والا کا نام اور روشنی عطا فرمائی. تورات کی طرف بھی اشارہ. وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت کے طور پر عطا فرمایا. الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مزید آبیاری عطا فرمائے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس عطا فرمائے. وہذا ذکر مبارک انزلنا، اور یہ بابرکت نصیحت اے نبی علیہ السلام، یعنی قرآن پاک جو ہم نے آپ پر نازل کیا. افانتم لہ منکرون، تو اے لوگو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یہ انکار کرنے والوں کو سنایا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو فہم سلیم عطا فرمائی اور ہم اس بات کی خوب علم رکھنے والے ہیں. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو، ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وہ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو کہ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کی باتیں کرنے والوں میں سے ہو. معاذ اللہ، قوم مذاق اڑا رہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے بارے میں ایک اقدام کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. قوم گئی ہے کدھر؟ میلے ٹھیلے منانے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں گئے اور اقدام کر ڈالا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس انہوں نے بڑے بت کے سوا باقی سب کو ریزہ ریزہ کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. ایک مراد بڑے بت کی طرف اور ایک مراد ان کی طرف رجوع کریں. پوچھے بھئی کس نے کیا تو پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہنے لگے اب دیکھا کہ یہ تو سارے ٹوٹ گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، بے شک وہ تو بڑے نقصان کرنے والوں میں سے ہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے
جو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جوان یوسف، جوان عفت پاک دامنی علیہ السلام، اصحاب کہف جوان ایمان کا حفاظت کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام جوان شرک نفی اور پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، جوان جوان جوان، اللہ اکبر۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، بولے اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس نے کیا ہوگا نا، کبیرہم یہ بڑا والا، ہذا اس نے فاسألوہم پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں پوچھو نا، یہ تمہارا معبود بڑا رہ گیا اس سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، بس وہ سوچ میں پڑ گئے اپنے دلوں میں، پھر انہوں نے کہا بے شک تم ہی تو ظالم ہو۔ نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پر اوندھے کر دیے گئے، سروں کے بل جھک گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم خوب جانتے ہو ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی مت ماری گئی کہ ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کو نفع پہنچا سکیں نہ تمہیں کو نقصان پہنچا سکیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ارے تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل تمہیں کچھ سکھاتی یہی کچھ ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ ہے جو ان کے شرک کا بھونڈا جو ہے وہ سارا معاملہ سامنے آ گیا اور بھونڈا پھوٹ گیا ان کا، اور ان کا غلط عقیدہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ہر دور کے لیے جھوٹے معبودوں کا کمتر اور حقیر ہونا اس واقعے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں بھی ہم روکتے ہیں اور آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں جو کوتاہیاں کر بیٹھے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پر دل سے ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکام پر عمل، ان احکام کے نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما، ہر بلا سے، وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔